بیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، جس دن گورے ہوں گے کچھ منہ، روشن اور چمکدار ہوں گے کچھ منہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ منہ، کالے ہوں گے کچھ چہرے، مردنی چھائی ہوگی کچھ چہروں پہ۔ یہ دو صفت اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن کچھ چہرے اور کچھ منہ ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، روشن ہوں گے اور گورے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی رہے گی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کون ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت ہیں ان کے چہرے تو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، اور جو اہل بدعت ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی رہے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ مانتے تھے کہ نبی برحق آنے والے ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن وہ نہیں لائے تو ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو منافقین ہیں جن کے زبانوں پہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا اور دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا، ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دھوکے سے ملے ہوئے تھے اور دوسری مسلمان جماعتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے چہرے یہ سیاہ اور کالے ہوں گے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، اور جو کفار اور مشرکین ہیں اور جو دین سے مرتد ہو چکے ہیں ان کے چہرے کالے اور سیاہ۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے اور اعمال سے اس کا ظہور بھی ہو رہا ہے، ان کے چہرے میدان محشر میں ایمان کے نور کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اور جو ایمان والوں کے علاوہ ہیں، چاہے انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا ہو، کفر و شرک کیا ہو، یا انہوں نے بدعت کو اختیار کیا ہو، یا اہل کتاب ہوں اور ایمان نہ لائے ہوں، تو ان کے چہرے کالے بھی ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ہوگی، اور ان کے اوپر پژمردگی چھائی رہے گی۔ تو یہ دو چیزیں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائیں کہ ایک تو میدان محشر میں چہروں کا سفید ہونا، روشن ہونا، گورا ہونا، اور دوسرے سیاہ ہونا، کالا ہونا، اور اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کا چھایا رہنا، جس کو جنرل طور پہ یہ سمجھا جائے کہ اہل ایمان پہلی صفت سے متصف ہیں،
اور جو کفار اور مشرکین ہیں اور بدعتی ہیں یا اہل کتاب میں جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری صفت سے متصف ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور اسی پانی کو پینے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھیں گے۔ جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ ان کو آنے دیا جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے امتی ہیں۔ تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ برابر اپنی ایڑیوں پہ پیچھے بھاگتے رہے اور دین میں نئی نئی باتوں کو یہ پیدا کرتے رہے اور دین میں انہوں نے نئی نئی چیزوں کو داخل کر کے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے ان کو پانی پینے کا حق نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کر لیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن بطور تنبیہ کے اشارہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو ان کو سزا ملے گی تو وہ جان جائیں کہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے۔ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، تو اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بدلے میں اس بات کے کہ تم کفر کرتے، جو تم نے کفر اختیار کیا اس کفر کے اختیار کے بدلے میں اب سزا تمہیں ملے گی۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کو جو سزا مل رہی ہے وہ ان کے اپنے کام کی وجہ سے مل رہی ہے۔ غلط کام ہے تو اس کی سزا مل رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے مراد ہے یہاں اللہ کی جنت، اور جنت اس لیے مراد لی گئی ہے کہ بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری جگہ آیتوں میں اور روایتوں میں جو ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ تم لوگ نیک کام کرو اور جنت میں داخل ہوگے، تمہیں یہ انعام ملے گا اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ تمغہ ملے گا۔ تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کی وجہ سے ان کا داخلہ جنت میں۔ تو اس کا بالکل آسان جواب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد جو درجات بلند ہوں گے اور آدمی کو جو انعام ملے گا وہ اس کے کام کی وجہ سے ملے گا۔ جتنا اچھا کام ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہے، جتنا بڑھیا اعمال ہے اس کے درجے اتنے ہی بلند ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی پل صراط کو پار کرے گا صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے معافی کی وجہ سے وہ پل صراط کو پار کرے گا، اور جب جنت میں اس کا داخلہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوگا، اور جنت میں جو اس کے درجے بلند ہوں گے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ اسی لیے ایک مشہور واقعہ ایک ہیں، ہاں حضرت جی
وہ بہت پہلے تشریف لاتے تھے تو انہوں نے ایک اس آیت سے متعلق ایک قصہ سنایا تھا، اور وہ قصہ نہیں بلکہ روایت ہے کہ ایک آدمی نیکیوں ہی سے، بالکل نیکیاں ہی نیکیاں اس کی زندگی میں ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ کہے گا کہ مجھے جنت میں داخل کرایا جائے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تھوڑا سیر، چاروں طرف تفریح کر لو، گھوم پھر لو، جنت میں تو جانا ہی ہے، جنت بھی دیکھو اور ادھر جتنی، تو وہ خواہش کرے گا کہ ہمیں ساری چیزوں کو گھمایا جائے، دکھایا جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ، اسے دکھاؤ، جہاں جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو لے جائیں گے، لے جائیں گے، لے جائیں گے، اور جہنم کے تھوڑا بالکل اس کی ہواؤں کے قریب پہنچے گا، اس کی تپش اور جلن ایسی ہوگی کہ پیاس محسوس ہوگی، پانی مانگے گا، تو وہاں پانی کے لیے نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ریال ہے، نہ ڈالر ہے، دینی پڑے گی تو بس نیکیاں ہی نیکیاں۔ تو اب پانی پینے کا جو عوض اس سے مانگا جائے گا، اس کی آدھی نیکی مانگی جائے گی۔ اب پیاس کی تڑپ ایسی ہوگی کہ وہ دینے کو تیار ہو جائے گا، باقی بچی اب آدھی نیکی۔ ایسے ہی چلتے چلتے پھر ایک دفعہ پیاس محسوس ہوگی، پھر پانی مانگے گا، وہاں بھی یہی بات کہ نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، دنیا کی کسی چیزوں سے تو ملنا نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیاس مٹانے کے لیے آدھی جو بچی ہوئی نیکیاں ہیں سب وہ دے دے گا اور کہے گا کہ پہلے پانی پی لوں پھر کچھ کروں گا۔ تو 2 گلاس کہیے یا 2 کٹورا کہیے یا 2 مرتبہ پانی پینا اس کی ساری نیکیوں کے بدلے ہو گیا۔ اب اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ تمہارا داخلہ جنت میں کیسے ہوگا؟ تمہاری ساری نیکیاں تو 2 دفعہ پانی پینے میں ختم۔ تب وہ کہے گا کہ اللہ جنت میں داخلہ تو صرف تیری رحمت سے ہوگا۔ تو پل صراط کا پار کرنا یہ اللہ کے معافی کی وجہ سے، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، آدمی پل صراط پار کر لیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ جنت میں جو داخل اللہ فرمائے گا وہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو درجات بلند ہوں گے وہ جنت میں جانے کے بعد جو اعمال ہیں، جن کے جتنے اعلیٰ کوالٹی کے اعمال ہیں، ایسے ہی جنت میں ان کو درجات بھی ملتے رہیں گے۔ جیسے حافظ کے بارے میں پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور نیکیاں ہیں اس کے بارے میں، جنت میں اتنے باغات ملیں گے، جنت میں تم کو اتنا عالیشان محل ملے گا، کہیں موتیوں کا محل ہے، کہیں ہیرے جواہرات کا، تو داخلے کے بعد یہ درجات اس کو ملتے جائیں گے۔ صحابہ کرام کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جب یہ ہوا کہ جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے ہی داخلہ ہوگا تو سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ جنت میں اللہ کی رحمت آپ کو داخل کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور اللہ کی رحمت ہی سے مجھے بھی جنت میں داخل۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سارے اعمال کیے جاتے ہیں یہ جنت میں درجات کو بڑھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے رحمت کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت کن لوگوں پہ ہوگی؟ جن کے چہرے میدان محشر میں قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ وضو کے پانی، بہت سے لوگ کہتے ہیں وضو بنانے سے جو ہاتھ پاؤں چہرے ہیں چمکتے ہوں گے، اس سے آپ پہچان لیں گے۔ ایمان کی روشنی ہی بہت بڑی روشنی ہے جس سے وہ تمام امتیوں کو پہچان لیں گے، اور وہ لوگ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ میں نے اپنے ایک استاد سے ایک عجیب بات سنی جو قابل تذکرہ بھی ہے، کہ جنت میں اگر داخلہ ہوگا تو جنت آدمی جیسا چاہے گا ویسے ہی اس کو جنت میں سب کچھ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا جی جو چاہے گا جنت میں ملے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ جب سارے معاملے رفع دفع ہو جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ جل شانہ اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے، اور جب اہل ایمان اللہ کا دیدار کر کے واپس ہوں گے تو جنت کی پوری کیفیت بدلی ہوئی ہوگی۔ یعنی جب جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی جو پہلے پوزیشن تھی اس سے چینج ہو پائے گا، اور یہ اس لیے کہ انسان کو تبدیلی پسند ہے۔ بڑھیا سے بڑھیا کھانا ملتا رہے تو کہے دال روٹی بھی مل جاتا تو اچھا تھا، اس لیے اللہ کا یہ انعام ہے جب اللہ کا دیدار ہوگا پھر اب جنت میں اپنی جائیں گے تو پھر اس کو دوسری کنڈیشن میں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے بھی اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ